شیما اور دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ سعودی عرب نے پہلے ہی ایک فلائٹ آج بھیجی ہے، کل رات۔ چائنا جو پاکستان کا آئرن بردر ہے، اس نے صرف 4 فلائٹس بھیجی ہیں، اور وہ امریکہ جس کو عمران خان سارا ٹائم گالیاں دیتا ہے، اس نے 11 فلائٹس بھیجی ہیں۔ یو اے نے 39 فلائٹس بھیجی ہیں، قطر نے کوئی 3-4 بھیجی ہیں، ٹرکی نے 13 فلائٹس بھیجی ہیں۔ تو سر، سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب اور چائنا، جن کو ہم ایک ہمارا آئرن بردر ہے، ایک ہمارا مسلم بردر ہے، یہ کیوں پاکستان میں ایڈ نہیں دے رہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایڈ فٹیک ہو چکی ہے؟ ان کو پتا ہے تو منگنا لینے تو مانگتے رہتے ہیں، نہ کی ہے اتنے تو کوئی نہ کوئی قیامت آفت آئی رہتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو سر، کیا آپ سمجھتے ہیں چائنا، جس کے بہت ساری انویسٹمنٹ تھی بلوچستان میں، بہت سارے ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں، اور اس پہ بھی اسٹڈی ہونی ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت بہت سارا جو پیسہ، جو انفراسٹرکچر تھے، وہ کتنے ڈوبے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو سر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمیں بتائیں کہ سعودی عرب اور چائنا جو ہے، کیا یہ ایڈ فٹیک سمجھتے ہیں، یا کیوں انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمیں جو فلڈ کے افیکٹی لوگ ہیں ان کے لیے بھیجنی چاہیے، جبکہ یو ایس اے جو ہے وہ بہت ایڈ بھیج رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ آپ کی دونوں باتیں درست ہیں، فٹیگ والی بھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات جو ہے وہ مسٹرسٹ بھی ہے ایک طرح کا، اور اس سے علاوہ جو تیسرا فیکٹر ہے، وہ ہر ملک کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ورک ہے یا ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے ملکوں کی بڑی ویل اسٹیبلش قسم کی پریکٹسز ہیں۔ اس میں بات یہ نہیں کہ اچھا ملک کون سا ہے یا برا ملک کون سا ہے۔ تو یہ 3 فیکٹر ہیں۔ پہلے فیکٹر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کا جو ایک میتھ جڑا ہوا تھا، برادر اسلامی ملک کا میتھ، اس کو 3-4 دفعہ سعودی عربیہ نے جو ہے وہ برسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، پبلکلی اور اوپنلی، جس میں سب سے پہلے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ اور انڈیا کشمیر ایشو پہ انہوں نے اس کو برسٹ کیا بڑا کلیئرلی، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی جو ہے بغیر کی لگی لپٹی یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور کشمیر ایشو پہ ہم پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کر سکتے، جس کی ریفلیکشن آپ نے OIC میں دیکھی تھی۔ تو یہ ایک جو ببل جس کے اندر یہ زندہ تھے کچھ پالیسی ساز، وہ برسٹ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی سعودی عربیہ اب اس طرح کا ملک نہیں رہا ہے، خصوصاً محمد بن سلمان کی پالیسیوں میں جو ایک طرح کی ماڈریشن یا ماڈیفیکیشن ہوئی ہے ان کی موجودگی میں، یہ اب اس طرح کی کوئی اسلامک فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ کا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ اسلام کا نعرہ لگا کے یا مذہب کے نام پر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے شروع کریں۔ تو یہ ماضی میں بھی مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس نئی پالیسی کو ریفلیکٹ کیا، جس میں قرض مانگنے والی بات تھی۔ وہ جو $2 بلین کا جو سعودی عربیہ نے نوٹس دے دیا تھا کہ ہمیں 24 آورز کے اندر اندر واپس کیا جائے، تو وہ اصل میں کیا تھا کہ ان کو پیسے کی ضرورت تو نہیں پڑ گئی تھی نا، وہ دراصل ایک اپنا نیا فیس دکھانا تھا کہ اب ہم چیزوں کو اس طرح ٹیکل کریں گے۔ رہا سوال چین کا، تو چین کی ایسی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک ملک اٹھا کے دکھا دیں دنیا میں جس میں کہ کسی اس طرح کے ڈیزاسٹر میں چین نے کوئی اس طرح کی مدد کی ہو جو ٹریڈیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ہوتی آئی ہے گزشتہ 100 سال سے یا اس سے بھی زائد۔ اب اس کے اوپر آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جی یہ ویسٹرن امپیریلزم، ان کے جی مفادات، اور یہ ان مفادات کے لیے جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک آرگومنٹ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ویسٹرن کنٹریز اور نیشنز جو ہیں انہوں نے ہیومینیٹیرین جو پروجیکٹس ہیں اور جو بیسز ہیں ان پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی۔ ان ملکوں کے باقاعدہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بجٹ ہیں جو یہ تیسری دنیا کے اس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹرز اور اس معاملے میں مختص کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کینیڈا کی مثال دے دیتا ہوں۔ کینیڈا کی جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے سیڈا جس کو کہتے ہیں، سیڈا جو ہے وہ ہر سال ایک بہت بڑا بجٹ رکھتا ہے کہ کس طرح جو ڈیولپنگ دنیا کی مدد کے لیے یہ پیسے ہیں جی ان کو آگے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، وہ کوشچن آف پرائرٹیز ہوتی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ بلین تک ضرور پہنچتا ہے جو انٹرنیشنل ایڈ اور اس طرح کی جو ہے مدد ہوتی ہے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔
چین کی آپ کو میں تازہ ترین مثال دیتا ہوں کہ ریسنٹ ہسٹری میں قریب ترین ملکوں میں سے ایک سری لنکا تھا، جس کو جب بہت بڑا ایک چیلنج درپیش آیا تو اس پہ چین ٹوٹلی میوٹ ہو گیا۔ چین کے لیے سری لنکا جیسا جزیرہ، اس کو بیل آؤٹ کرنا یا اس کو فائنینشلی واپس جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چین کے لیے نتھنگ ہے۔ آپ اس جزیرے کی آبادی دیکھیں، رقبہ دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں، وہ تو چین کے کسی ایک گاؤں کے برابر ہے، جہاں کے بلینز کی پاپولیشن ہے اور بلینز کے مسائل ہیں۔ تو اس میں وہ 2-4 بلین ڈالر دے کے سری لنکا کو یہ بہت بڑے کرائسس سے بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ بہت ایک عجیب قسم کی پوزیشن اختیار کی، حالانکہ انڈیا نے ان کو پیسے دیے یا دینے کے وعدے کیے، لیکن چین نے اس سلسلے میں صاف انکار کر دیا۔ یہ مثال آپ ایسٹرن یورپین کنٹریز جن کے ساتھ چین ایک بڑے عرصے سے کچھ کنٹریز کے ساتھ منسلک رہا ہے، یا جہاں روڈ اور بیلٹ کے معاملات ہیں وہاں بھی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے تو ایک اسپیسیفک جو بات چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہے جی۔ چین پاکستان جو آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ ہو یا جو بھی پیسے کا لین دین ہے، اور یہ عمران خان کے وقت میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ویسٹرن ڈونرز یا ایڈ ایجنسیز، یہ جو لینڈرز ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ جی آپ ڈسکلوز کریں کہ چین کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹس ہیں، کس طرح کے قرضے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور ان کے واپسی کی ارینجمنٹ کیا ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اب اس وقت یہ بات چلنی شروع ہو گئی تھی کہ جی سی پیک سلو ہو گیا یا بند ہو گیا، جو سی پیک اتھارٹی کلوز ہوئی، یہ سارے معاملات۔ تو اس میں ایک گراس مس انڈرسٹینڈنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی موجودگی میں یہ بات نہیں کہ ان کو کوئی دیر ہو گئی تو 4 جہاز بھیجیں، ممکن ہے 2-4 اور بھیج دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پلیس کیا ایز اے کنٹری ایک ایسی جگہ پہ کہ ایک آپ کے اور ہمارے درمیان ایک نارمل ریلیشن شپ ہے، تو آپ مصیبت میں ہیں تو ہم آپ کو یہ 3-4 جہاز دیتے ہیں۔ حالانکہ چین کا پرسنل انٹرسٹ اس میں ڈوب رہا ہے، سی پیک ڈوبنے کی وجہ سے بلوچستان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اگر دیکھی جائے تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرلی مسٹرسٹ کی انڈیکیشن ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیلے ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو پورا دن پوری پاکستانی قوم باجماعت ہو کے گالیاں دیتی رہتی ہے ہر جلسے میں، اور ان کے پریشر کی وجہ سے آپ کے جو حکمران طبقات ہیں وہ بھی ان کی جائز بات کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے پیسے بھی دیے یا 14-15 جہاز 13 جہاز بھی بھیج دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو ٹریڈیشن ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس انٹرنیشنلی، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور اگر یہ نہ کرتے، مطلب اس کو اپنے وہ جو ایک تعلقات کے اندر ایک سرد موری ہے اس کا شکار بنا دیتے تو وہ اس کو بہت غلط سمجھا جاتا۔ خود یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ اس کو پسند نہ کرتی، کیونکہ بہرحال یہ ڈیموکریسیز ہیں، یہاں پہ پبلک اوپینین کاؤنٹ ہوتی ہے، میڈیا آزاد ہے۔ چین میں تو ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے نا جس میں وہ جس چیز کو جس انداز میں چاہیں بنا کے پیش کر دیتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ ایک جو چائنیز اپریٹس ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان اب اتنا ویلیوبل نہیں رہا۔ اپنا بس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چائنا یہ سمجھتا ہے کہ حکومتیں ہمیں سیریس نہیں لے رہی؟ کیا جو جیسے شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر آئے ہیں اپریل مئی جون اور 5 ماہ ہو گئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستانی وزیر اعظم چائنا کا دورہ نہ کرے۔ کیا آپ بیرسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارے تعلقات پاکستان کے ساتھ لو گریڈ کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی کو سیریس نہیں لے رہے، ہمارے چائنیز وہاں پہ بہت زیادہ مر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کو اس چیز کی فار مومنٹ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا پیسہ وہاں پہ لگایا ہوا، ان کو پتا ہے پاکستان نے پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے ون وے اور دی ادر۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک لارجر مسٹرسٹ ہے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں، کیونکہ جو چائنیز لوگ آ رہے ہیں وہ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ ہمارے پروجیکٹس کو، ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں مل رہی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سی پیک کو اس طرح کامیاب نہیں کر سکا کیونکہ جو اس کا سیکنڈ فیز تھا
فرسٹ فیز میں تو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا اور انرجی انفراسٹرکچر چائنا نے لگا دیا، لیکن وہ جو ایکسپورٹ کرنی تھی، جو اکنامک زونز بنانے تھے، وہ پاکستان نہیں بنا سکا. یہ وجوہات ہیں. آپ اس کو کیسے سر ان چائنیز کنسرنس کو ایڈریس کرتے ہیں سر، دیکھتے ہیں؟ نہیں، اصل فیس یہی تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ اوپن سیکرٹ